تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم الصدیقرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج 2021 جنوری کا پہلا دن ہے، گویا 2021 کا آج پہلا دن ہے، یکم جنوری ہے اور حسن اتفاق سے جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت عالیہ کے اندر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے،
عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شر اور پریشانی سے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی اطاعت و تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی اپنے نقطۂ نظر کے مطابق سال کے آغاز کے اندر ایک پلان تیار کرتا ہے، نظریہ قائم کرتا ہے۔ تاجر اپنے انداز میں کہ میں نے یہ سال کس طرح تجارت کرنی ہے، تعلیمی سال کا آغاز ہو، ہمارے مدارس، سکول اور کالج اپنے انداز کے اندر ایک نظریہ قائم کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ سال شروع کرنا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی سال کے آغاز کے اندر ایک عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ سال کیسے گزارنا ہے۔ اس پر میں نے بڑا سوچا کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، یہ نظریہ ذہن میں رکھ کے سال شروع کریں۔ کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اس دور پر ہم سال کا آغاز کریں، مگر ان تمام مضامین پر جو چیز میرے ذہن اور نظر کے اندر آئی، جامع عنوان وہ ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے طور پر شروع کریں۔ اگر حضور سے محبت ہو گئی، رسول اللہ سے تعلق عشق کے درجے میں پہنچ گیا، تو پھر وہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے جن چیزوں کا حضور اکرم نے اپنی امت کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ انسانیت کے ساتھ محبت کا تعلق یہ بھی حضور اکرم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ والدین کا ادب و احترام یہ بھی سید الکونین کے تعلیمات کا حصہ ہے۔ تجارت کے اندر میں نے دھوکہ نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ میں نے اپنے ملک کے ساتھ محبت و وفا کا تعلق رکھنا ہے، یہ بھی سید الکونین کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور اطاعت تب ہمارے اندر آئے گی حضور کی جب ہمارے دل کے اندر سید الکونین کی محبت، رسول اللہ کے ساتھ تعلق عشق کے درجے کے اندر جا پہنچے گا۔ امام الانبیاء کا ایک مشہور ارشاد ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی شخص اپنے آپ کو کامل مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ اس شخص کے دل کے اندر میرے ساتھ محبت پوری کائنات
بڑھ کر نہ ہو. سبحان اللہ. اولاد چھوڑنی پڑے چھوڑ دے, رشتہ داریاں چھوڑنی پڑے چھوڑ دے, یہاں تک کہ وطن کو خیر بات کہنا پڑے کہہ دے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور رحمت کائنات کے ساتھ جو عقیدت کا رشتہ ہے اس پر حرف نہ آنے دے. علماء نے لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے. ہم درسگاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے منتہی طلباء کرام کے سامنے یہ بحثیں کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ محبت عقلی ہونی چاہیے یا حضور کے ساتھ محبت طبعی ہونی چاہیے. محبت طبعی کا معنی جس طرح والد کو محبت ہے اپنی اولاد سے, خدا نے خواستہ اولاد کہا نہ مانے اپنے والد کا, لیکن والد کے دل کے اندر بحیثیت باپ ہونے کے ایک محبت ہے. وہ ہر موقع پر اپنے بیٹے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی یوں کہوں کہ والد کے بس کے اندر نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نعوذ باللہ یہ محبت کا تعلق ختم کرے. یہ محبت طبعی ہے, جس طرح باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ, ماں کی اپنے بچے کے ساتھ یہ تعلق طبعی ہے, طبعی طور پر محبت. اور دوسری محبت ہے محبت عقلی, کہ آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے سوچ کر کہ مجھے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. فائدہ ہے تو تعلق رکھا, فائدہ نظر نہیں آ رہا تو تعلق نہ قائم کیا. یہ محبت عقلی ہے. علماء نے علم کے دریا بہا دیے کہ حضور کے ساتھ محبت طبعی ہو یا محبت عقلی ہو, لیکن جو عارف قسم کے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہ محبت طبعی ہو, کیونکہ وہاں آدمی بے بس ہوتا ہے. وہ ایک طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے. رسول اللہ کے ساتھ مجبوری کی محبت نہیں ہونی چاہیے. وہاں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا. رسول اللہ کے ساتھ بے اختیار محبت نہیں ہونی چاہیے. چلو جی محبت عقلی ہو, فرماتے نہیں, اس کے اندر اپنی منفعت کا خیال ہوتا ہے کہ نفع ہوگا تو محبت کروں گا, نفع نہیں ہوگا تو محبت نہیں کروں گا. حضرت پاک کے ساتھ محبت کسی طمع کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے, بغیر طمع کے ہونی چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں حضور کے ساتھ محبت شرعی ہونی چاہیے. میرے محترم دوستوں میں سمجھاتا ہوں, جہاں محبت شرعی آ جاتی ہے وہاں محبت طبعی بھی ہیت نظر آتی ہے اور محبت عقلی بھی ہیت نظر آتی ہے. انسان محبت کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس لیے کہ اس کی محبت سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہوگی, اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ یہ میرا ہادی ہے, یہ میرا رہنما ہے, اس کے بغیر نہ میں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں نہ میں آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں. تو حضور اکرم کے ساتھ محبت شرعی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی زندگی ہے. اس کی اعلیٰ مثال اہل بیت رسول کی زندگی ہے. اس کی بہترین مثال اولیاء اللہ کی زندگی ہے. انہوں نے حضور اکرم کے ساتھ ایسی محبت کی کہ جہاں محبت عقلی بھی ہیت نظر آتی ہے اور محبت طبعی بھی مان پڑ جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا والو, اگر تم میرے
ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو. سبحان اللہ. سنیے قرآن کریم. پروردگار عالم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ. میرے عظمت والے پیغمبر، میرے شان والے نبی اپنی مبارک زبان سے اعلان کریں، قل ارشاد فرمائیں. اللہ میاں میں کیا کہوں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی آسان حل ہے، فاتبعونی. محمد کریم کی تابع داری کرو. تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی غمی، عقیدہ عمل تجارت میرے محبوب کی شریعت طیبہ کے تابع ہو. اللہ اگر میں حضور اکرم کی اتباع کروں گا ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، خود اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے. تم چاہتے تھے کہ میرا تعلق اللہ سے جڑے، جب تم نبی کے دروازے پہ آؤ گے غلامی اختیار کرو گے، اللہ فرماتے یحببکم اللہ، میں اللہ خود تمہارے ساتھ محبت کروں گا. صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی کی محبت و تابع داری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سید الکونین فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل درجے کا ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس شخص کو میرے ساتھ یعنی حضور کے ساتھ اولاد سے زیادہ محبت ہو، والدین سے زیادہ محبت ہو، والناس اجمعین، دنیا کے ایک انسان سے پڑھ کر اس آدمی کو حضور کے ساتھ محبت ہو. ابھی میں نے گزارش کی کہ حضرت کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے. عقلی محبت کے اندر نہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ طمع ہوتا ہے. طبعی محبت کہتے نہیں، وہاں آدمی مجبور محض ہوتا ہے. محبت ہو محبت شرعی، جس طرح ابو بکر کو محبت تھی حضور سے، امیر عمر کا تعلق تھا حضور سے، جناب عثمان کا تعلق تھا حضور سے، جناب سیدنا حیدر قرار کا تعلق تھا حضور سے، جس طرح جناب حسن کا تعلق تھا، حضرت حسین کا تعلق تھا. واجب الاحترام بزرگوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری محبت اگر تمہارے دل کے اندر ایسی آ جائے کہ کارخانہ کائنات سے بڑھ کر میری محبت تمہارے دل کے اندر ہو، پھر تم اپنے آپ کو کامل درجے کا ایماندار کہلوانے کے قابل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم کی محبت نصیب آمین. اللہ تعالیٰ حضور کی تابع داری نصیب فرمائے، اللہ حضور کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ سید الکونین کی غلامی نصیب فرمائے. تو میرے محترم دوستو، ہمیں یہ سال 2021 کیسے گزارنا چاہیے؟ رسول اللہ کے عشق کے اندر گزارنا چاہیے، حضور کے ساتھ محبت میں گزارنا چاہیے، سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ اتباع کا تعلق قائم کر کے گزارنا چاہیے. جب آپ اپنے بڑوں کے حالات کو دیکھتے ہیں یا دیکھیں تو انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ ان کو کتنا پیار تھا حضور کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کلمہ پڑھنے کے بعد والد کے سامنے آیا اور کہنے لگا ابا جان فلاں جنگ یاد ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں بالکل یاد ہے. ابا جی اس دن آپ میری تلوار کی زد میں تھے لیکن میں نے باپ سمیت کے چھوڑ دیا تھا. یہ والد ہے، میں اسے قتل نہ کروں، چھوڑ دیا تھا. اب دیکھیے حضور کے ساتھ محبت. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا
یا مسلمان ہو کر اس نے واقعہ سنایا. تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا اس دن تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیتا. کہتے ابا جان میں آپ کا بیٹا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تیرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا ان دنوں تھا تو دشمن محمد کا اور لگتا میرا بیٹا تھا. بیٹا تب ہوگا جب حضور کا غلام ہوگا. علماء کرام لکھتے ہیں غزوے کے اندر جناب سیدنا عمر اور رضی اللہ عنہ اپنے سگے مامے کو مار کے پاؤں سے پکڑ کر کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا, فرمایا عمر یہ تیرا ماموں نہیں لگتا. حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا وہی رشتہ دار ہے جو آپ کا غلام ہے, میرا وہی تعلق دار ہے جو آپ کا غلام ہے. جب یہ آپ کو نہیں مانتا پر کلمہ نہیں پڑھتا, میرا اس کے ساتھ ماموں بھاجے والا کوئی تعلق نہیں. واجب الاحترام حضور کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہو. ایک طرف رسم ہے, دوسری طرف سنت ہے. ایک طرف ہمارا دنیا کا رواج ہے, دوسری طرف آمنہ کے لال کا طریقہ ہے. ایک طرف لوگوں کی باتیں ہیں, دوسری طرف امام الانبیاء کی ہدایات ہیں. تو حضرت کے ساتھ محبت کا تعلق یہ ہے ہم رسم کو چھوڑ دیں, رواج کو چھوڑ دیں, دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر حضور اکرم کی سنت پہ عمل کریں, رسول اللہ کی ہدایات پہ عمل کریں. سبحان سبحان اللہ. حدیث کی کتابیں لبریز ہیں ایسے واقعات سے جو واقعات ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کتنے درجے کی محبت ہونی چاہیے. مشہور واقعہ ہے کہ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ فرمایا. حدیبیہ کے مقام پر حضرت کو روک دیا گیا, جس کے سلسلے کے اندر یہ بیعت رضوان ہوئی ہے. روک دیا گیا حضرت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے. مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ قاصد آنے لگے کہ حضرت آپ مکہ مکرمہ نہ آئے, سرداران قریش آپ کا وہاں آنا پسند نہیں کرتے. لمبا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی یا تو کچھ کسی چیز کا ارادہ نہ فرمائے, جب ارادہ فرما لے تو پھر بغیر اللہ کے حکم کے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہاں اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو ہم اگلے سال آ جائیں گے, اگر کوئی تمہارے شرائط ہیں وہ تم بیان کر دو, ان پر ہم عمل کریں گے. کفار کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے پہلا آدمی آیا جس کا نام ہے بدیل ابن ورقہ. حضور نے اسے یہی جواب دیا. پھر ان کا ایک منجھا ہوا آدمی آیا جس کا نام ہے عروہ بن مسعود. بعد میں اللہ علیہ السلام کی دولت سے مالا مال کیا الحمدللہ. ان دنوں یہ مسلمان نہیں تھے. غور کیجیے, عروہ بن مسعود حضور کے پاس بیٹھا ہے. عرب کی یہ عادت تھی جب بات کرتے تھے تو دوسرے کی داڑھی کے اندر یوں پیار سے ہاتھ لگاتے تھے, یہ رواج تھا. عروہ بن مسعود حضور سے باتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں کے اندر اس کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پہ لگا. اس نے یوں کہا کہ حضرت آپ نہ آئیں, حضور آپ واپس چلے جائیں, سرداران قریش آپ کا یہاں آنا پسند نہیں کرتے. یوں باتیں بھی کر رہا ہے اور اس نے ہاتھ لگایا. بس اس کا ہاتھ لگانا تھا. ادھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے, انہوں نے اپنے تلوار کا پچھلا حصہ مارا اس کے ہاتھ کے اوپر اور کہنے لگا مشرک کا ہاتھ میں محمد کی داڑھی پر برداشت نہیں کروں گا, ایک طرف کر. اس نے دیکھا کون ہے تو, کہنے لگا میں مغیرہ ہوں. رسول اللہ کا ہے, چہرے انور پر میں تیرا ہاتھ گوارا نہیں کرتا.
خیر باتیں شروع ہوئی. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عروہ بن مسعود باتیں تو کرتے حضرت کے ساتھ اور آنکھوں کے کونے سے ادھر ادھر ماحول پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. واپس کیا، جو اس نے رپورٹ پیش کی اہل مکہ کو وہ ذرا سننے کی ہے. اس نے کہا مکے والو، اے سرداران قریش، اے قریشیوں کا وفد، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ میں تمہارے حق کے اندر اچھا ہوں یا برا ہوں؟ یہ بہت اچھے آپ، جو بات کروں گا نصیحت کی کروں گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا آپ نصیحت کی بات کریں گے. میں معاملہ فہم آدمی ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بڑا معاملہ فہم ہے، تبھی تو آپ کو بھیجا تھا ہم نے. اور اس نے کہا دیکھو میری نصیحت ہے کہ محمد کے ساتھ نہ لڑو. سبحان اللہ. انہوں نے کہا چچا تو ہماری ہمت بدواتا، تو ہمارے حوصلے پست کرنے آیا بیٹھا ہے کہ نہ لڑو، کیوں؟ اب یہ لفظ سنیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل اور دماغ کے اندر محفوظ رکھیں. عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے روم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے فارس کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے حبشے کے نجاشی کو دیکھا ہے، ان کے غلاموں کو دیکھا ہے، ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کے یار کچھ عجیب رنگ کے ہیں. اگر یہ زمین پر تھوکتا ہے تو تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے، ہاتھوں پر لے لیتے ہیں. اگر یہ وضو کرتا ہے تو وضو والا پانی یہ زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ اپنے چہروں پر ملتے ہیں. ان کو حضرت کا لعاب دہن مل جائے وہ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں. اگر کسی کو پانی نہ ملے وضو والا، وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جو محمد کی تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ محمد کا خون زمین پر جانے دیں گے؟ دیکھیے ایک غیر مسلم کا تجزیہ ان حضرات کے متعلق ہے، کتنی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ رسول اللہ کی لعاب دہن کو زمین پر نہیں جانے دیں. عروہ ابن مسعود نے کہا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا مگر امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام کچھ عجیب رنگ کے لوگ ہیں. اگر حضرت تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں جانے دیتے، ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ لعاب دہن کوئی معمولی لعاب نہیں. حضرت جناب علی کی دکھتی آنکھ پر میدان خیبر میں لگی، اللہ نے شفا عطا فرمائی. ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگی سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا. جناب جابر کے آٹے کے اندر پڑی چند آدمیوں کا کھانا 1400 کا لشکر کھا گیا. سالن بچا ہوا ہے، روٹی بچی ہوئی ہے. انہوں نے کہا محمد کریم کے یار بڑے عجیب ہیں، اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا اگر وہ حکم کرتے ہیں تو جلدی حضرت کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب محمد کریم بولتے ہیں یہ اپنی آوازوں کو پست کر کے حضرت کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. واجب الاحترام بزرگوں، یہ ہے حضور کی محبت. اللہ یہ جذبہ آپ کو نصیب فرمائے، اللہ یہ مجھے نصیب فرمائے. آج نہ حضور کے وضو والا پانی ہمیں مل سکتا ہے، نہ ہمیں حضور کا لعاب دہن مل سکتا ہے، لیکن حضور کی سنتیں تو ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم چلیں ویسے جس طرح حضور کی سنت ہے، بیٹھیں ویسے جس طرح حضرت کی سنت ہے، شادی اس طرز پر جس طرح حضور کی سنت ہے، چلنا اس طرز پر جو حضور کی سنت ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہمارے اندر حضور کی سنتیں تو موجود ہیں نا. مسجد سے نکلنے لگے تو حضور کی سنت پہ عمل کر لیں، پہلے بایاں قدم نکالیں. آنے لگے تو پہلے دائیں قدم رکھ لیں.
طہارت خانے میں جانے لگے تو پہلے بایاں قدم رکھ لیں، نکلنے لگے پہلے دایاں قدم نکالیں، اور چھوٹی سی دعا ہے وہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بکا من شر الخبث والخبائث۔ باہر نکلنے لگے چھوٹی سی دعا ہے، غفرانکا غفرانکا غفرانکا، یہ جملے کہتے ہیں اگر دل کے اندر حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان جملوں پر بہت زیادہ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بولو بھائی ہم نے یہ سال 21 کیسے گزارنا ہے؟ حضور کا عاشق بن کر، بے شک حضور کا محب بن کر، رسول اللہ کا غلام بن کر۔ میں آج یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی ایک پلاننگ ہے کہ میں نے یہ سال کیسے گزارنا ہے۔ ہمارا یہ عزم مصمم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سال حضور کا غلام بن کے گزارنا ہے۔ حضور نمازی تھے، ہم نماز پڑھیں گے۔ حضور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے گھر کے اندر قرآن ہوگا۔ حضور والدین کے احترام کا درس دیتے تھے، ہم والدین کا احترام کریں گے۔ حضور نے ہمسائے کی عزت کا خیال بتایا، ہم ہمسائے کی عزت کا خیال کریں گے۔ حضرت نے سچ کہنے کا حکم دیا ہے، ہم سچ بولیں گے۔ حضرت نے حرام خوری سے منع کیا ہے، ہم حرام سے بچنے کی 100% کوشش کریں گے۔ حضور نے سود سے روکا ہے، ہم سود کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اس انداز میں ہم اپنا 2021 شروع کریں اور پورا سال اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہی جذبہ کب آئے گا؟ جب ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت ہو۔ جس کے ساتھ محبت ہو نا، دو نوجوانوں کا آپس کے اندر تعلق ہو تو کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے ہیں، جوتے بھی ایک جیسے لیتے ہیں، بالوں کی کٹنگ بھی ایک طریقے کی کرتے ہیں، ان کے چلنے بولنے کا انداز بھی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں تم میرے ساتھ محبت کرو، تمہارا اٹھنا ویسے ہو جس طرح میں اٹھوں، تمہارا بیٹھنا ویسے ہو جس طرح میں بیٹھوں، تمہاری شادی ویسے ہو جس طرح میں چاہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، کامیابی ہے کامیابی ہے۔ کیا تعلق تھا؟ کل ہی میرا خیال ہے میں بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا یا پرسوں تھا سبق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے پر حریص تھے۔ قرآن کریم نے حضور کی صفت بیان کی، حریص علیکم۔ حضور اکرم اپنے دکھ سکھ کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے بندے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو مدینہ طیبہ میں ایک آدمی رہتا تھا، عبداللہ ابن ابی، بڑا حضرت کو تنگ کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ عبداللہ ابن ابی کے ہاں تشریف لے جائیں تو لکانا خیرن، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کو نصیحت ہو جائے، ہدایت ہو جائے۔ توجہ سے سننا، شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کیونکہ میں شاید یہاں سٹیج پر پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ وہاں چلے جائیں تو لکانا خیرن، اچھا ہوگا، سمجھ جائے گا آپ کی بات کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے سے سرشار تھے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے دروازے پہ آ جائے۔ حضور اکرم چند صحابہ کرام پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن ابی کے پاس۔ حضرت اپنی سواری مبارک پر سوار تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، جس شے کی نسبت حضور کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کا مقام بڑھا دے۔ اگر کسی جوتے کا تعلق لگا تو اس جوتے کی توہین کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر کسی سواری پر حضرت کے قدم آئے تو یہ سواری عظمت والی بن گئی۔ اگر کسی انسان کے کندھوں پر حضور سوار ہوئے وہ عظمت و شان کے انتہا کو پہنچ گیا۔ کسی عورت کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تو قرآن نے اسے ہمیں کہا کہ یہ تمہاری ایمان والی ماں ہے۔ حد پاک اپنی سواری پر سوار تھے اور حضور کی سواری گدا تھی۔ میرا ایک جی چاہ رہا ہے آپ اس پر آمین کہنا، اور میں تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد
اہل خانہ اور ہم خود قربان ہو جائیں اس سواری کے مقدر پر جس سواری پر سید الکونین نے قدم رکھے. کیا وقت والی اور شان والی سواری ہے جس پر سید الکونین سوار ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے. گدھا حضرت کی سواری تھی. آپ تشریف لے گئے. وہاں عرب کے اندر یہ 3 سواریاں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی. گدھا, سچا اونٹ. حضرت تشریف لے گئے. صحابہ بھی ساتھ تھے. وہ فطرتاً شیطان ہے عبداللہ ابن ابی. جب حضرت پہنچے تو بدبخت نے حضرت کو دیکھ کر کہا الیکا, ذرا مجھ سے دور ہٹ کے کھڑے ہو. وہ تمہاری سواری جو ہے اس کی بو مجھے تنگ کر رہی ہے. کیا کہا کہ ذرا مجھ سے دور ہٹ کر کھڑے ہو, تمہاری سواری کی بو مجھے تنگ کر رہی ہے. بس اس نے یہ جملہ کہا. ایک انصاری صحابی نے دیکھ کر کہا عبداللہ ٹھیک ہے تو اپنی قوم کا سردار ہوگا. حضرت چل آئے ہیں تجھے نصیحت کرنے کے لیے, سن لے. جو ہمارا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے مبارک کی بو تیری خوشبو سے ہمیں زیادہ پیاری لگتی ہے. ذرا ڈوب کر عشق محمد کے اندر یہ جملہ سنیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا جملہ کہا. اس نے کہا تیری خوشبوئیں, اگر تو نے عطر لگایا ہوا ہے, مسک لگایا ہوا ہے, عنبر لگایا ہوا ہے, شمامہ لگایا ہوا ہے, تو نے جتنی خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں, ہمارے نزدیک تیری اس خوشبو سے رسول اللہ کی سواری کی بو کا مقام زیادہ ہے, ہمیں یہ زیادہ اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ مانا عبداللہ بدبخت تھا. صحابہ واپس آئے. سن دے بیٹھے ہوئے جی جی واپس آئے. ایک موقع پر صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ عبداللہ ابن ابی کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے, یہ حضرت کو ہر موقع پر تنگ کرتا ہے, قتل کر دینا چاہیے. حضرت کو پتہ چلا, حضور نے روک کے فرمایا میرا دین, میری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, بالکل آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. میں رحمت بن کے آیا ہوں, میرا کام ان کے لیے دعا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں, قتل نہیں کرنا ہے اسے, خبردار. بات آئی گئی ہو گئی. کسی نے یہ بات جا کر اس عبداللہ کے بیٹے کو کہہ دی. اب ذرا اس قدرت والے کی قدرت دیکھیں. باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹا عبداللہ حضور کا سچا غلام ہے. ابو جہل بے ایمان ہے, بیٹا حضرت اکرمہ حضور کا غلام ہے. مقدر ہے نا. ابو لہب ہے, قرآن کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب, اور ادھر سے بکتا ہوا ایک غلام آیا حضرت بلال. حضور چلتے فرش پر ہیں, قدموں کی آواز بیشتے بری کے اندر محسوس ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے حضرت کے سامنے یہ بات کی ہے. وہ خود حضور کی خدمت میں آ گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے ایسے بات سنی ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں. توجہ سے سننا, اگر واقعی یہ بات درست ہے تو پھر یہ خدمت میرے ذمہ لگا دو, میں اپنے والد کا خود سر قلم کر کے تمہارے قدموں میں پیش کروں. حضرت پاک نے نہیں, نہ ہمارا ارادہ ہے, نہ ہمارا قانون شریعت اس کی اجازت دیتا ہے, نہ میری رحمت اس کی اجازت دیتی ہے. وہ تو حضرت نے روک دیا, لیکن ذرا بیٹے کا حال دیکھو کہ اس کی کتنی محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ اپنے والد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرے محترم دوستو, ہمیں چاہیے ہم دل کی گہرائی سے حضور کے ساتھ محبت کریں, اور اس محبت کو ہمیں عملی زندگی کے اندر نظرنا چاہیے. یہ ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کھانا, پینا, سونا, جاگنا, شادی, غمی حضور کے طریقوں کے مطابق ہو. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پہلا جمعہ ہے, دعا فرما لیں پوری امت کے لیے, اپنے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے. محرم الحرام سے عربی سال شروع ہوتا ہے,
وہ بھی ہمارے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں، اور یہ 20ویں سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزارے۔